بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. نصرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے. نصرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد طریقے اور مختلف شکلیں ممکن ہے، جن میں سے مختلف سطحوں پر قابل عمل بعض طریقے یہ ہے. نمبر 1، انفرادی سطح پر. نمبر 1، قرآن و سنت اور اجماع امت کے ان دلائل کا علم حاصل کیا جائے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری و اقتداء و پیروی کے واجب ہونے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مقام و مرتبہ کا پتہ دیتے ہیں. نمبر 2، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ غسال کریمہ کے استحضار کے ساتھ اپنے دلوں میں حب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقوش ثبت کیے جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دنیا کی ہر چیز کی محبت پر غالب کیا جائے تاکہ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت کا حصول ممکن ہو. نمبر 3، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث و سنن کا بھرپور ادب و احترام کیا جائے. نمبر 4، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر مشتمل مستند و معتبر کتب کا مطالعہ کیا جائے اور اس کی روشنی میں اپنی زندگی کے روز و شب کا جائزہ لے کر اپنی کوتاہیوں کو دور کیا جائے. نمبر 5، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے کسی بھی سنت کا مذاق نہ اڑایا جائے اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی قول و عمل مبارک سے استہزاء و تمسخر کرے اور ہر اس شخص سے دلی نفرت کرے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی تضحیق کرے. نمبر 2، خاندانی و معاشرتی سطح پر. نمبر 6، بچوں کی اس انداز سے تربیت کرے کہ وہ محبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنے. اس کے لیے اپنے گھر کی لائبریری میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مشتمل کتابوں، CDs اور رسائل کو جمع کرنا اور ہفتہ وار یا کم از کم ماہانہ ایک درس کا اہتمام کرنا ضروری ہے جس میں سارے گھر والے شرکت کریں. نمبر 7، بچوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ مسنون و معثور اذکار و دعائیں یاد کروائی جائے اور انہیں اخلاق و اعمال مسنونہ کا عادی بنایا جائے. نمبر 3، تعلیمی اداروں کی سطح پر. نمبر 8، تعلیمی اداروں میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مشتمل ایک لازمی مضمون کا اضافہ کیا جائے اور اس موضوع پر خصوصی لیکچرز کا اہتمام کیا جائے. نمبر 9، مغربی ممالک کی یونیورسٹی میں سیرت چیئرز قائم کروانے کے لیے ہر ممکن کوشش اور تعاون کیا جائے. نمبر 10، سیرت کے موضوع پر لکھی گئی کتب و رسائل کو عام کیا جائے اور ان کے مؤلفین کی حوصلہ افزائی کی جائے تاکہ نئے لوگ بھی آگے بڑھیں. نیز PhD کے مقالات میں سیرت نگاری کو خاص اہمیت دی جائے. نمبر 11، مدارس و جامعات، اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں سیرت نمائشیں لگائی جائے اور طلباء عوام کو سیرت کے تمام گوشوں سے روشناس کروایا جائے اور لائبریریوں میں سیرت سے متعلقہ زیادہ سے زیادہ کتب کے لیے باقاعدہ ایک کارنر مخصوص کیا جائے. نمبر 12، سیرت انسائکلوپیڈیا تیار کروایا جائے اور اسے مختلف زبانوں میں ترجمہ کر کے عام کیا جائے. نمبر 13، طلباء و طالبات میں ہر سال ملکی و عالمی سطح پر مقالہ نویسی کا ایک مقابلہ کروایا جائے جس میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بہترین مقالات پر قیمتی انعامات کا اعلان ہو. نمبر 4، ائمہ مساجد، دعات و مبلغین اور طالب علموں کی سطح پر. نمبر 14، اپنے خطبات و دروس اور لیکچرز میں دعوت و رسالت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصائص بیان کرنے کا خصوصی اہتمام کرے. نمبر 15، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کفار و مشرکین اور منافقین کے ساتھ تعلقات کو بیان کرے. نمبر 16، نماز کے دوران تلاوت کی گئی خصوصاً ان آیات کی چند منٹوں کے لیے تفسیر و تشریح بیان کی جائے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و اخلاق سے تعلق رکھنے والی ہو. نمبر 17، تحفیظ القرآن کے حلقات کے ساتھ ساتھ ہی بچوں اور نوجوانوں میں تحفیظ السنہ و سیرت کا شوق
و جذبہ پیدا کرنے کے لیے مختلف قسم کے انعامات رکھے جائے۔ نمبر 18، جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی و گستاخی اور ناموس رسالت کی خلاف ورزی کرے، اس کے بارے میں ائمہ علماء کے فتاوی کی روشنی میں اس کا حکم بیان کیا جائے اور ایسے لوگوں سے برات و بیزاری کا اظہار کیا جائے۔ نمبر 19، غلو و مبالغہ آمیزی کی قباحت سے لوگوں کو قرآن کریم اور سنت مطہرہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دلائل کی روشنی میں آگاہ کیا جائے اور اس کے لیے تمام ذرائع ابلاغ، ریڈیو، ٹی وی، اخبارات اور انٹرنیٹ وغیرہ کو بروئے کار لایا جائے۔ نمبر 20، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پیدا کیے گئے اعتراضات کا رد اور اشکالات کا ازالہ کیا جائے اور اس کے لیے لوگوں کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصل مصادر کے مطالعہ کی تائید کی جائے۔ نمبر 5، پڑھے لکھے لوگوں، مفکرین، صحافیوں اور ذرائع ابلاغ میڈیا کی سطح پر۔ نمبر 21، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے خصائص کو لوگوں میں نمایاں کرے اور صحافتی و ثقافتی موقع پر اس سے متعلقہ مقالات و مضامین اور خطبات و لیکچرز کی نشر و اشاعت کا اہتمام کیا جائے۔ نمبر 22، مغربی و یہودی میڈیا کے پیدا کردہ ان تمام اعتراضات کا معقول علمی رد کیا جائے اور ہمارے دین و نبی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کے اٹھائے ہوئے شبہات و اشکالات کا ازالہ کیا جائے۔ نمبر 23، منصب مزاج غیر مسلم اسکالروں کے انٹرویوز کے ذریعے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار کی وضاحت کی جائے اور غیر مسلم لوگوں کے ان اقوال کی نشر و اشاعت کا اہتمام کیا جائے جن میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و مدح سرائی کی ہے۔ نمبر 24، مختلف پومز اور سمپوزیمز کا انعقاد کیا جائے اور سیرت نگاری مضامین و مقالات، کتب و رسائل پر انعامی مقالے کروائے جائے۔ نمبر 25، اخبارات کے چیف ایڈیٹرز اور ٹی وی سیٹلائٹ چینلز کے کارپردازوں کو یہ تجاویز پیش کی جائے کہ وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خصوصی تحریریں اور پروگرامز پیش کرنے کا اہتمام کرے۔ نمبر 26، آڈیو ویڈیو سی ڈیز اور مختلف قسم کے پروگرامز تیار کرنے والے اداروں کو اس بات کی ترغیب دلائی جائے کہ وہ خوبصورت اور جاذب و دلکش انداز سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے سامنے پیش کرے۔ نمبر 6، دعوتی و خیراتی اداروں کی سطح پر۔ نمبر 27، ملکی و عالمی سطح پر لگائی جانے والی نمائشوں میں خصائص مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر مبنی کتب اور آڈیو ویڈیو کیسٹس و سیڈیز کی نمائش کا خصوصی اہتمام کیا جائے۔ نمبر 28، سنت و سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پر سالانہ ایک انتہائی معیاری و اعلیٰ ایوارڈ دیا جائے۔ نمبر 29، مختلف زبانوں میں لکھی گئی کتب سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی طباعت اور نشر و اشاعت کا اہتمام کیا جائے اور انہیں دنیا کے تمام پبلک و اسکول اور کالج و یونیورسٹی لائبریریز تک پہنچایا جائے۔ نمبر 30، ایک ہفت روزہ ماہنامہ یا سہ ماہی مجلہ نکالے جو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کرنے کا اہتمام کرے۔ نمبر 31، نصرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک مخصوص فنڈ قائم کیا جائے جس سے کتب سیرت کی تالیف و ترجمہ اور انٹرنیٹ پر ویب سائٹس کھولنے والے لوگوں کا بھرپور تعاون و حوصلہ افزائی کی جائے۔ نمبر 7، انٹرنیٹ پر کام کرنے والوں کی سطح پر۔ نمبر 32، دین اسلام کے محاسن و امتیازات اور تمام انبیاء علیہ السلام کے ادب و احترام کو نمایاں کرنے والا ایک گروپ تیار کیا جائے۔ نمبر 33، غیر مسلموں سے مذاکرات اور ڈائلاگ کے ذریعے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عام کیا جائے اور ان کی غلط فہمیوں کو دور کیا جائے اور انہیں دین اسلام اور نبی اسلام کے بارے میں اسٹڈی و مطالعہ کی دعوت دی جائے۔ نمبر 34، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت وعافت سے متعلقہ ای میلز کی ترسیل پر خصوصی توجہ دی جائے۔ نمبر 8، اہل ثروت و مخیر حضرات اور حکومتی سطح پر۔ نمبر 35، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق تمام سرگرمیوں کا بھرپور مادی و معنوی تعاون کیا جائے۔ نمبر 36، انگلش اور دیگر زبانوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے بارے میں کام کرنے والے ریڈیو، ٹی وی اسٹیشنز، سیٹلائٹ چینلز اور اخبارات کا اجرا کیا جائے۔
نمبر 37 مغربی میڈیا، ریڈیو، ٹی وی اور اخبارات میں معاوضے پر چند منٹ ہائر کیے جائے جن میں اسلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مواد پیش کیا جائے۔ نمبر 38 مدینہ منورہ میں مرکز خدمت السنہ و سیرہ کی طرح سیرت نگاری پر خصوصی مراکز کا قیام عمل میں لایا جائے جن میں تیار کی جانے والی کتب کا انگلش اور دیگر مختلف زبانوں میں ترجمہ بھی کروایا جائے۔ نمبر 39 انٹرنیٹ پر سیرت سائٹس قائم کی جائے، محاسن اسلام اور اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کتب، آڈیو اور ویڈیوز، کیسٹس و سیڈیز کی عام نشر و اشاعت کا اہتمام کیا جائے۔ نمبر 40 دعوتی و تبلیغ اور تعلیمی مقابلوں خصوصاً سیرت نگاری اور سیرت بیانی کے مقابلوں کا بھرپور مالی تعاون کیا جائے۔ نمبر 41 ہر سطح کے تمام مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے اور ناموس رسالت کے در پہ ہونے والوں کے خلاف بھرپور پرامن احتجاج کرے جو کہ تشدد و تخریب کاری اور گراؤ جلاؤ سے قطعاً خالی ہو۔ اسلامی حکومتیں، سرکاری و غیر سرکاری ادارے، علمی و ثقافتی اور دینی و صحافتی تنظیمیں، سربراہ عہدہ شخصیات اور تمام مراکز اسلامیہ اپنے اپنے انداز سے احتجاج کرے۔ نمبر 42 احتجاجی مقالات و مضامین لکھے جائے، ریڈیو، ٹی وی اور سیٹلائٹ چینلز پر احتجاجی پروگرام پیش کیے جائے اور ان لوگوں کی بھرپور مذمت کی جائے جنہوں نے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر ہاتھ ڈالا ہے۔ چنانچہ سعودی عرب کی وزراء کیبنٹ نے سخت مذمت کی، سعودی مجلس شورا نے ان کے اس ہتک امیز رویے پر سخت احتجاج کیا تھا اور رابطہ عالم اسلامی نے بھی ان کے اس پہل کی سخت مذمت کی تھی۔ نمبر 43 جو لوگ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بھی اقدام کرے اور ان کی حکومت انہیں کوئی لگام نہ دے تو ان ملکوں سے سفارتی تعلقات منقطع یا کم از کم محدود کر دیے جائے، جیسا کہ ہتک امیز خاکوں کی اشاعت پر سعودی عرب نے ڈنمارک سے اپنے سفیر کو واپس بلا کر ایک بہترین مثال قائم کر دی ہے۔ نمبر 44 اس ملک کی تمام مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے، چنانچہ اس سلسلہ میں بھی سعودی عرب تمام عالم اسلام سے سبقت لے گیا تھا۔ تمام دکانیں، سٹورز اور بڑی بڑی سپر مارکیٹیں ڈینش پروڈکٹس سے خالی ہو گئی تھی۔ اس اقتصادی بائیکاٹ کو معروف سعودی علماء میں سے شیخ عبداللہ ناصر البراق اور کئی دیگر علماء کرام نے ایک اچھا اقدام قرار دیا تھا، اور اس بات کو علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ کے کلام سے بھی بھرپور تائید حاصل ہوتی ہے، جس کا ایک اقتباس تھوڑا آگے چل کر اقتصادی بائیکاٹ کے زیر عنوان آ رہا ہے۔